مارکہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والے تاریخی نظریاتی عملی مارکوں کو محیط کرتا ہے۔ اگر بنیان مرصوص کو دیکھنا ہے تو غزوہ بدر کو دیکھنا ہوگا۔ رب کریم نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون۔ نادا یہ سمجھ بیٹے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ الحمد للہ الذی انجز وعدا ونصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال الشاعر، اقبال کے شاہین کی پرواز جہاں تک، اقبال کے شاہین کی پرواز جہاں تک، گرگس کی کیا مجال کہ پہنچے گا وہاں تک۔ ارباب علم و دانش، مارکہ حق بنیان و مرصوص یہ ایک صرف عنوان نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے، ایک صدا ہے جو ہر مومن کے دل سے ابھر آتی ہے۔ مارکہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والے تاریخی نظریاتی عملی مارکوں کو محیط کرتا ہے۔ مارکہ حق اور باطل کی کشمکش ازل سے جاری ہے، تا ابد تک جاری رہے گی۔ جی ہاں، بنیان و مرصوص کا مطلب کوئی دڑار نہیں، کوئی بکھراؤ نہیں، کوئی کمزوری نہیں، صرف ایک عہد ہے کہ ہم اپنی مٹی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم صرف دفاع نہیں کریں گے بلکہ رب کائنات کے حکم کے مطابق سب بستہ ہو کر جہاد کریں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اتحاد کا جذبہ ہو نہ کہ اختلاف کا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ ارباب علم و دانش، اگر بنیان مرصوص کو دیکھنا ہے تو غزوہ بدر کو دیکھنا ہوگا۔ اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی، مد مقابل 1000 تھی۔ ہماری پاک افواج، ہماری شاہینوں کی تعداد بھی ہندوستانی بزدلوں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن رب کی صدا بلند ہوتی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا کا کفر یہ سمجھ بیٹا کہ ہم پاکستان کے اندر 2-4 مساجد پر حملہ کرنے کے بعد یہ مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جہاد سے غافل ہو جائیں گے۔ رب کریم نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ پھر ہم کیوں جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں جبکہ ہم نے اقرار بھی کیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہمارے پاکستانی مجاہدین کو غزوہ ہند میں شرکت کرنے کا موقع ملا، جس غزوے کی فضیلت میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمائی، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد مازن الی یوم القیامت ابدا۔ وقال الشاعر، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون۔ نادا یہ سمجھ بیٹے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ جی ہاں، 6 اور 7 مئی کے درمیان شب دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ بزدل اتنا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں آ کر حملہ کرتا ہے۔ حملہ بھی کہاں کرتا ہے؟ مساجد پر کرتا ہے، مدارس پر کرتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو شہید کیا۔ جی ہاں، مظفر آباد مرید کے بھاولپور پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے جواب میں 10 مئی کو بنیان مرصوص جیسے کامیاب آپریشن نے دشمن کے مقابلے میں پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر جمع کر دیا، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکا تھا۔ رب کی صدا آتی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وہ مارکا ہے جو دشمن کے صندور جیسے ناکام منصوبوں کو بنیان مرصوص کی دیوار سے ٹکرا کر خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ مارکا ہے جو دشمن کے صندور جیسے ناکام منصوبوں کو بنیان مرصوص کی دیوار سے ٹکرا کر خاک میں ملا دیا۔ ہماری دلیر افواج نے ان کی جواب میں
والعادیات صبح کی مصداق بن کر فجر کے بعد نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کر کے حملہ کرتے ہیں. حملہ کہاں کرتے ہیں؟ ان کے عسکری ایئر پوسٹ BBS پر حملہ کرتے ہیں. ان کے میزائل کے سسٹم کو ناکام کر رکھ دیا. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. اے مودی سن، یہ تو ابھی ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے، تیری چیخیں بلند ہونے لگی. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اپنا مال چلائیں گے، تیری چیخیں کیا، تو سوچ تیرا بنے گا کیا. اب میں بات کروں گی انکسارات کی. آج دنیا اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، عالمی میڈیا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ 6-0 سے جیت لیا. اسی طرح پاکستان نے عالمی سرمایہ کاروں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ملک اب مضبوط ہاتھوں میں ہے. بنیاد مرصوص جیسی فتح کے بعد، کامیابی کے بعد پاکستان کے لیے اور ممالک میں معیشت کے دروازے کھل گئے. بنیاد مرصوص جیسی کامیابی کے بعد پاکستان صرف دفاعی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے نہیں آیا، بلکہ دفاعی مصنوعات کی دھاک بھی پوری دنیا پر بٹھا دی. پاکستان کی تمام فورسز قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے 25 کروڑ عوام کے دل جیت لیے. پھر میں یوں کہوں گا یاسر منیر تم 25 کروڑ عوام کے سپہ سالار ہو.